رانا صاحب NCCI بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے، جو کالم لکھتا ہے، جو ولاگ لکھتا ہے، جو ویڈیو بناتا ہے، بلاگ لکھتا ہے، کوئی تقریر کر دیتا ہے، اس کے بارے میں بڑا ایکشن لیتی ہے. لیکن دوسری طرف جو یوٹیوبر ہیں یا جو پکے کنفرمڈ صحافی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آزادی اظہار رائے کا جو آئینی حق ہے وہ بڑا متاثر ہو رہا ہے. سینٹ نے بھی اس پر ایکشن لیا ہے کہ NCCI کا یہ ڈومین نہیں بنتا کہ وہ اس طرح کے کیسز سنے یا اس پر کوئی ایکشن لے. قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ آپ پہ تو نہیں کاروائی کی انہوں نے؟ نہیں، جب میں بات کروں گا تو وہ کرے گی نا. اچھا، بات یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹ ایک دو ایشوز ہوئے کہ کالم لکھے گئے یا بیورو کرپٹو کا ورڈ یوز کیا گیا. توفیق بٹ صاحب نے اپنے کالم کے اندر لکھا توفیق تھا. بٹ صاحب نے لکھا، اس پر جو ایک تنظیم ہے اس کے صدر نے کمپلین کی NCCI کو، تو اس نے اس پہ نوٹس جاری کر دیا. اب NCCI میں سینکڑوں ہزاروں اپلیکیشنیں پڑی ہیں. ہمیں تو بڑی حیرانگی ہے کہ ایک دن اپلیکیشن آتی ہے اگلے دن نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے. پتہ نہیں کیا. یہ اچھی بات نہیں ہے. نہیں، اس کے اگر اتنی سپیڈی اگر کسی کا ہو جاتا ہے تو یہ اچھی بات. اس کے پیچھے نیت کچھ اور ہے نا. بات یہ ہے کہ آپ اس اپلیکیشن کو انٹرٹین ہی نہیں کر سکتے. اس آفیسر کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے جس نے یہ نوٹس جاری کیا. آپ آزادی اظہار رائے کو روک رہے ہیں. انہوں نے تو کہا کہ کچھ بیوروکریٹس، تو خواجہ آصف نے اپنے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آدھی سے زیادہ بیوروکریسی کرپٹ ہے. خیر یہ کون سی آج کی بات ہے، یہ تو بڑے طویل عرصہ سے ایسا کہا جا رہا ہے. اس کے بعد اگر IMF یا دوسرے ادارے کہتے ہیں کہ ہماری جوڈیشری کا یہ نمبر ہے، پاکستان میں کرپشن کا یہ عالم ہے، تو آپ کے NCCI کے نوٹس دینے شروع کر دیں گے. کوئی ہوش کے ناخن لیں آپ لوگ. اس پر تو بالکل نوٹس جاری نہیں کیا جا سکتا. اور بات یہ اداروں کو بھی آپ کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. تو پھر ڈومین کیا ہے اس کی؟ اس کی ڈومین صرف اتنی ہے جو NCCI کو بنایا گیا. اگر آپ اس کو مس یوز کریں گے یا چیزیں کریں گے تو اچھا نہیں ہوگا. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد چیزیں اوور ٹرن ہوتی ہیں. آپ کا اس کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا جو غیر قانونی استعمال ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ لکھنا کیا غیر قانونی ہے، وہ کسی بھی طرح غیر قانونی کالم نہیں تھا. دوسرا یہ کہ ان کی یہ ڈومین نہیں ہے. اخبارات یا چیزوں میں چیزیں لکھنا، ان کی ڈومین ہے کمپیوٹر، ان کی ڈومین ہے موبائل، ان کی ڈومین ہے الیکٹرانک گیجٹس. باقی تو ان کی ڈومین ہی نہیں آتی. نہیں، ان کے کیس میں بھی تو یہی ہوا نا. لکھا اخبار میں گیا لیکن اس کو ری پبلش جو ہے وہ تو سوشل میڈیا پہ کیا گیا نا. بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اپلیکیشن میں ایلیگیشن لگائے ہیں، میں نے تو اس پہ بات کرنی ہے شاید بھائی. اپلیکیشن میں انہوں نے ایک اخبار کا نام لیا ہے اور اخبار کے آڈیٹر کو جو آپ کے ایک صحافی ہے ان کو بھی نوٹس کیا گیا ہے. یہ تو مذاق ہے. قانون نہ ہو گیا، جنگل کا قانون ہو گیا، NCCI ہوگی. ٹھیک ہے کہ آپ کا جس کو دل کیا اٹھا کے نوٹس جاری کر دیں. یہ کیا طریقہ کار ہے آپ کا؟ نہ کوئی قانون ہے. آپ کے گھر کا قانون ہے کہ آپ نے جو دل. اچھا یہ بتائیں مجھے NCCI کی ڈومین کیا ہے، غیر قانونی کام کیا ہے اور قانونی کام کیا ہے؟ بات یہ ہے غیر قانونی ہے کہ آپ، میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے الیکٹرانک ڈیوائسز پہ جانا. ٹھیک ہے، کمپیوٹر ہے، کون سی ایسی حرکت کریں جس پر پکڑ ہو؟ موبائل ہے، یا آپ کی کسی کی اجازت کے بغیر اس کی تصاویر. لوگ پوسٹ لگاتے ہیں، اگر کوئی کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے. بات یہ ہے وہ پوسٹ کسی بھی قانون کی شک کے تحت وہ ہماری قانون کے جو جرم بنتا ہو، پھر آپ اس کے خلاف کارروائی مثلا کیا جرم ہو سکتا ہے؟ مثلا آپ گالیاں دیں تو ظاہر ہے وہ پکڑے جائیں گے. اگر آپ کو سیکرٹ جو اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں پاکستان کے متعلق ہے وہ ہے، یا کسی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ تصویریں ہیں. آپ الیکٹرانک میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں، پھر NCCI کی جورسڈکشن شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ NCCI کی جورسڈکشن نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی جرم کرتے وقت، چلے اس طرح ہم اس کو آسان لفظوں میں آ جائے، کوئی بھی جرم کرتے وقت جو ہمارے قانون کے مطابق جرم ہے یا آپ پہ الزام ہے، تو آپ اس وقت کرتے وقت الیکٹرانک ڈیوائس کا سہارا لیتے ہیں تو NCCI کی جورسڈکشن شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے NCCI کی جورسڈکشن شروع نہیں ہوتی. آج خود نوٹس لے سکتی ہے کہ توجہ دلائیں تو پھر ہوتی. دیکھیں جو ہمارا قانون ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو جب بھی ان کے نالج میں کوئی بھی انفارمیشن آئے اس کے لیے کمپلیننٹ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. 154 کے تحت جتنی FIRs ہوتی ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ جا کے میں نے درخواست ہی لکھنی ہے. SHO کو کہیں سے انفارمیشن ملتی ہے
یا جو بھی ان کا انچارج ہے اس کو انفارمیشن ملتی ہے. اس کے بعد کہیں بھی کوئی کاگنیزیبل اوفینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے یا NCCI کے جو بھی قوانین ہے اس کے مطابق کوئی خلاف ورزی تو اس کے خلاف FIR دے کے, جس طرح PK کا انہوں نے استعمال شروع کیا ہوا, ابھی ایک جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں ان کو بھی آپ نے, ریحان طارق کا, ان کو بھی آپ نے اٹھا کے لے گئے. تو اس طرح ان کے جو ریسٹرکشن ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جب تک الیکٹرانک ڈیوائسز نہیں. اور اگلی بات, اس کالم میں تو اسپیسیفک ایلیگیشن ہی کسی پہ نہیں ہے. ہو از دی کمپلیننٹ, کس کو کہا ہے, آپ نے کوئی کرنا ہے تو یہ تو جنرل بات ہو رہی ہے نا. جنرل بات یہاں بیٹھ کے آپ امریکہ میں تو کے متعلق بھی کر دیتے ہیں. اس کا مطلب آپ بیان دیں گے, ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے, وہ آپ کو اٹھا لیں گے. آپ تو جنرل بات تو کرتے ہیں. کیا ملک کے اندر کرپشن ختم ہوگی؟ رانا صاحب اٹھا بھی لیتے ہیں, وہ چلیں باتیں ایئرپورٹ پہ روک بھی لیتے ہیں, لسٹ میں بھی ڈال دیتے ہیں. ہاں جی, وہ لسٹ میں جب بندہ کیا فلاں بندے سے مل کے آئے ہیں جو ہمارا سیاسی, وہ لسٹ میں بندہ اس کے بعد غائب بھی ہو جاتا ہے. ہاں جی, یہ ساری چیزیں کوئی انکار نہیں ہے, مگر یہ NCCI کو اس میں بالکل اداروں کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. ہم اداروں کو مذاق بنانے جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ آپ دیکھتے ہیں کہ SHO صاحب جاتے ہیں, جج کے گھر چلے جاتے ہیں یار بیڈ روم تک, تو آپ نے کوئی کس طرف چل پڑے ہیں آپ لوگ. اس کے بعد پھر آپ, خیر یہ تو رواج پرانا ہے, اگر آپ کبھی غور کریں تو یہ پرانا رواج ہے. آپ کو یاد ہوگا جو ہماری PMS کے جتنے آفیسرز ہیں, جو AC ہیں, جو ڈپٹی کمشنر لگتے ہیں, جو سیکشن آفیسر ہوتے ہیں, پورے پنجاب کا جو نظام چلاتے ہیں, جو جتنا بھی بیوروکریٹس ہیں, پولیس نے تو ان کو ڈنڈے مارے ہوئے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے, لیکن یہ تو پرانا ہے. لیکن چونکہ سوشل میڈیا آ چکا ہے نا, اس لیے چیزیں جلدی ایکسپوز ہو جاتی ہیں, جلدی ایکسپوز ہو جاتی ہیں. اور بہت سارے مسائل ہوتے نہیں ہیں ویڈیوز یا معاملہ سے ڈرتے ہوئے. یہاں تو اب آج کل پولیسنگ ہی ویڈیو پہ ہو رہی ہے. کسی کو کوئی ریلیف دینا ہے یا کوئی بات کرنی ہے یا کسی کو کوئی اچھی بات کرنی ہے تو آپ کو میڈیا, کسی کو ٹنگنا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ وائرل ویڈیو ہوگی ہے, دے دو, چاہے وہ اس کا جرم تھا یا نہیں. اس کے لیے آپ نے میڈیا کا سہارا لینا پڑتا ہے یا ٹک ٹاک پہ یا چیزیں جو ہے, حالانکہ آپ کا وہ, اور پھر میڈیا کو ہی دباتے ہیں, اوبلیگیٹری جو ہے, اور اسی کے سہارے لے کے آپ خود پاپولر ہونے کی کوشش کریں, یا آپ ہر ایک ویڈیو ایسی بنا رہے ہیں کہ CM تک جو ہے میری بات پہنچ جائے اور میری سیٹ جو ہے وہ کنفرم. اس کے علاوہ تو پاکستان میں اور کوئی ذریعہ رہا نہیں کمپلینٹ کو حل کرنے کا. اس وقت اور کوئی نہیں رہا ہے. اس وقت جو کوئی بھی معاملہ ہے وہ جب تک سوشل میڈیا پر نہیں آتا اس وقت تک ادارے اس کا جو ہے آپ کوئی اس کا نہیں ایکشن لیتے یا اس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کی جاتی. سب سے پہلے آپ کو سوشل میڈیا. اچھا, سینٹ نے یہ جو NCCI کے بارے میں کہا ہے, اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, اب جو کمیٹی ہے, اب کمیٹیاں تو بڑی ایکٹیو ہو گئی ہیں. اب تو آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ پنجاب کی جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے دیوانی اور فوجداری کیسز کے بارے میں ڈائریکٹو جاری کرنے کے لیے, وہ چاہے وہ ایک ایشو چل رہا ہے اس میں بھی, تو ہمارے کیونکہ وہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں, ان کی کمیٹیز ہیں, اور پارلیمنٹ ہماری سپریم ادارہ ہے, لیجسلیشن کرنا اس کا کام ہے. اٹ میٹرز اگر سینٹ کے آپ کے اس کے آ کے اس پہ کہہ رہے ہیں کہ NCCI کا یہ اختیار نہیں, اور انہوں نے اوور ڈوئنگ کیا اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, بلکہ میں کہوں کہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ اس افسر کو طلب کرتے سینٹ کے اندر جس نے یہ حرکت کیا, تاکہ اس کو یا ان کے DG کو طلب کیا جاتا, بتایا جائے کہ آپ نے کس کیپیسٹی میں, جس طرح آپ نے آف لوڈنگ میں پچھلے دنوں بلایا تو انہوں نے آ کے کہا جی 39,000 لوگوں کو ہم نے آف لوڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح بلا کے کہا جاتا کہ آپ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں. چلیں, آپ کا میسج سینٹ تک پہنچ گیا تو ممکن ہے ایسا ہی ہو جائے. ابھی تو سینٹر میں ہی آپ کے. بہت بہت شکریہ.